معزز سامعین گرامی قدر، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لیے، اس مرکز کے لیے، اس ادارے کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام نمادیوں کے لیے گزشتہ ہفتے خوشی کی ایک خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ آپ کے اس مرکز میں تشریف لائے، ان کا اکرام، ان کا استقبال کیا گیا۔ جب سے ڈاکٹر صاحب کے آمد کی اطلاع ہوئی، آپ کو پتہ ان کے بارے میں مختلف قسم کی ہردہ سرائی اور مختلف قسم کے پراپوگنڈے شروع ہوئے، حتیٰ کہ ان کے کلپس کو کاٹ کاٹ کے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ دیکھیں جی ذاکر نائک صاحب نے کہا میں رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ ایک بندے نے 15 لاکھ لوگوں کو رسول اللہ کی رسالت منوائی ہو اور 15 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہو، اس کا یہ جملہ کاٹ کے ان کی زبان کی وجہ سے وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ سے نہیں مانگتا، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اس کو ایڈٹ کر کے یہ کہہ دیا جائے میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، دیکھو جی اب آپ بھی ہے جی اے رسول اللہ کو نہیں مانتا، کیا اہل حدیث رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ افسوس ہوتا ہے لوگوں کے پراپوگنڈے کے اوپر۔ آپ سب ساتھیوں نے جس طرح ان کا اکرام کیا، الحمدللہ وہ آئے، اخبارات میں ہم نے اشتہارات دیے، ان کے لیے بینر، فلیکس، دیدہ و دل کشاد راہ، اور یہی مہمان کا اکرام ہوتا ہے۔ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ہر ممکن ان کے دفاع کی کوشش کی اور وہ ویڈیو لاکھوں میں، ملینز میں دیکھی گئی۔ یہی میرا اور آپ کا حق ہے کہ جب تک ان کا یہ دورہ پاکستان میں جاری ہے، میں اور آپ ان کے دفاع کا بیڑا اٹھائی رکھیں، ان کا دفاع کرتے رہیں۔ وہ بندہ ہجرتوں کا ستایا ہوا، ہجرتوں کا مارا ہوا، اپنے ملک میں جلا وطن ہو چکا، پوری پراپرٹی، پورا مال، پورے کیمرے، پورے ایکوپمنٹس، پورے ادارے، 700 سے زیادہ برانچز مودی حکومت نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہ وہاں سے مہاجر ہو کے نکلا۔ مہاجر ہونا کوئی چھوٹے اعزاز کی بات ہے، مہاجر ہونا ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایسے بندے کے اندر بالفرض اگر کوئی خامی، کمی، کوتاہی آپ کو نظر بھی آئے، آپ نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، تو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بلاگ جاری رکھنا جب تک وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کا اکرام کیا جائے۔ آپسی اختلاف، آپسی ناراضگیاں، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مہمان آ جائے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔